ملی ہے 36 سالہ طارق سے، جو کہ پچھلے 3 سال سے اپنی زندگی چٹائی پر گزار رہے ہیں۔ یہ اچھی بھلی اپنی زندگی گزار رہے تھے، محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ اچانک سے انہیں ایک بیماری ہوتی ہے اور ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور 250 کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ اب طارق کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ ان مشکل حالات میں یہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کر رہے ہیں، طارق کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم طارق بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ طارق بھائی، آپ کی کتنی عمر ہے؟ 36 سال جی۔ آپ کا وزن کب بڑھنا سٹارٹ ہوا اور اس وقت آپ کا وزن جو ہے وہ کتنا ہے، اور پہلے آپ کا وزن کتنا تھا؟ شروع سے میرا وزن 210 کلو تھا۔ اسٹارٹ سے جب یہ آپ کو یہ بیماری نہیں تھی، اس سے پہلے آپ کا وزن کتنا؟ اس وقت میرا وزن تھا تقریباً 60-70 کے قریب تھا۔ اور یہ بیماری کب سے سٹارٹ ہوئی؟ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا کہ کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کا وزن جو اچانک بڑھنا سٹارٹ ہوا؟ کیا وجہ بنی؟ یہ بلڈ دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ اب ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے کہ آپ کا علاج ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا؟ ممکن ہے، لاہور میں علاج ہوتا ہے، ممکن تو ہے۔ ظاہری بات ہے 15-16 لاکھ روپے انہوں نے مانگا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے دوں؟ جو آپ کی ڈیلی کی میڈیسن ہے تو اس کے اوپر بھی یقیناً بہت سا خرچہ ہوتا ہوگا، اور اب تو مہنگائی بھی اتنی ہو رہی ہے۔ آپ کیا ڈیلی میڈیسن لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں اتنی مہنگائی کے دور؟ نہیں لے سکتا بھائی، میرے پاس کہاں ہے، ادھر میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیسے آپ میڈیسن نہیں یوز کرتے؟ نہیں کر رہا میڈیسن یوز۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے، کتنے بچے ہیں آپ؟ 3 بچے ہیں۔ تو پھر یہ سرکل گھر کا کیسے چلتا ہے آپ کا؟ گھر والی جاتی ہے کوٹھیوں میں کام کر کے آتی ہے، کیا کریں ہم، بہت اوکھا وقت ہوتا ہے ہمارا۔ تو آپ کی بیوی اس وقت آپ کی سپورٹ ہے، وہ آپ کو فل سپورٹ کر رہی ہیں؟ بالکل جی۔ تو بچے پڑھ رہے ہیں کیا آپ کے؟ نہیں پڑھ رہے باجی، کہاں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ہم کہاں سے بچوں کو پڑھائیں۔ تو پھر گھر کا سرکل کیسے چلتا ہے آپ کا؟ بس یہ آپ کی جو بیوی کما کے آتی ہیں صرف اسی سے گھر کا سرکل چل رہا ہے؟ نہیں باجی، بس دوستوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہیلپ مانگتے ہیں، کوئی دے دیتا، کوئی بھی نہیں دیتے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی آپ کی بہت سی انٹرویوز ہو چکے ہیں، تو لوگوں نے ہیلپ کی آپ کی؟ کچھ لوگوں نے مدد کی ہے اور لوگوں کسی نے نہیں کیا رابطہ ہمارے ساتھ۔ اب تمام دوستوں کو یہی ہے میری ہیلپ کریں، تو ان کے یہی ریکویسٹ ہے کہ میری مدد کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی زیادہ سامان بھی نہیں ہے، تو یہ سارا سامان کدھر گیا ہے؟ صرف میں دیکھ رہی ہوں کہ چند ایک چیزیں ہیں اور اسی چٹائی پہ آپ گزار رہے ہیں ساری زندگی، تو یہ مشکل نہیں ہو رہی آپ کے لیے؟ کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ مشکل تو ہے باجی، پہلے اتنا کہ نا یہ سامان بیچ ڈالا، ٹھیک ہے نا، جو اخراجات سارے تھے گھر کے، یہ دیکھو زیورات تھے، تمام تھی گھر کی تھی، بیچ ڈالی، اوپر لگائی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ گھر کا سارا سامان بیچ کے بھی آپ کا علاج ممکن نہیں ہو سکا؟ نہیں ہوا۔ طارق بھائی، یہ آپ کے امی ابو بہن بھائی وہ کدھر ہیں؟ بہن بھائیوں نے آپ کی ہیلپ نہیں کی؟ نہیں، ابو امی فوت ہوئے ہیں نا، تو بہن بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، بھائی بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس حالات کو منظر نظر رکھتے ہوئے، پہلے ہماری اتنی اچھی لائف گزار رہی تھی، اتنی اچھی زندگی گزار رہی تھی، ٹھیک ہے نا، جب ماں بھی فوت ہو گئی، باپ بھی فوت ہو گیا، اور بھائی ہے وہ مجھے چھوڑ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس حالات میں باجی دیکھ لو کہ میں اب اکیلا رہ رہا ہوں، رینٹ کا مکان ہے، ٹھیک ہے نا، سب رشتہ دار ہی چھوڑ گئے ہیں مجھے۔ 24 گھنٹے اسی پہ رہتے ہیں؟ جب کبھی آپ کو کسی کام کے لیے جانا ہوتا ہے، نہانا وغیرہ ہوتا ہے، تو پھر کون آپ کی ہیلپ کرتا میں گھر والی کرتی ہے، باہر جانے کے لیے باجی پھٹا رکشے پہ جاتا ہوں، نہیں تو زیادہ میں نہیں جاتا، تھک تو جاتے ہیں، میں ظاہری بات ہے باجی، کیا کریں، غریب لوگ ہیں، مجبوری ہے۔ تو جو دوست احباب ہیں وہ بھی کبھی انہوں نے بھی مدد نہیں کی کوئی؟ نہیں باجی، مدد نہیں کی، تمام جو دوست بھائی سن، کیا کریں، کوئی کسی کا نہیں ہے باجی، اس دور میں یہی تمام دوست بھائی سے ان کے یہ ریکویسٹ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میرا گھر کا سرکٹ نہیں چلتا، تمام کو دوستوں کو یہی گزارش ہے میری مدد کریں پلیز، خدا کے لیے، ٹھیک ہے، چند لوگوں نے کی تھی، ان کی مہربانی ہے، میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے بھی حق ہے اچھی زندگی جیوں، چل پھر سکوں، ان کے بچوں کو دعائیں کروں گا، تمام جو دوست ہیں ان کا یہی ریکویسٹ ہے، بار بار پلیز میری مدد کریں، اور میں نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے، میں نمبر بھی بتا رہا ہوں، 0301 922 1575 ہے، یہ نمبر ہے۔ آپ کی ہڈیوں میں تکلیف ہے کیونکہ آپ چل تو سکتے نہیں، تو پھر آپ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں؟ ہاں جی، درد ہوتا ہے باجی، کھڑا ہوتا ہوں بہت تنگ ہوتا ہوں میں، اتنی تکلیف ہوتی ہے باجی، کمر میں درد، پٹھوں میں درد، نہیں چل سکتا، ایک مجبوری طور جاتا ہوں، وہ گھر والی مجھے نہلاتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ اور بچوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بہت باجی مشکل ہے، بچے چیز مانگتے ہیں، میں کہاں لے کے آؤں، کیسے لے کے آؤں، نہ میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، بس کیا کریں باجی، اتنا وقت بہت سارا تنگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ راشن نہیں ہے، نہ کھانے پینے کو نہیں ہے، رینٹ دینا 3-4 مہینے کا، وہ بل آئے پڑے ہیں، میں کہاں سے باجی فولڈ کروں، 3-4 ہزار لے کے آتی ہے، کیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا باجی، اتنے بہت تنگ ہوتے ہیں، پلیز خدا کے لیے یہی ریکویسٹ ہے، تمام بہنیں بھائی سن رہے ہیں، باہر کے پاکستانی ہیں،
باہر کے ملکوں میں. ان کے یہی ریکویسٹ ہے پلیز خدا کے لیے میری مدد کریں اور مجھے کوئی کام شام یا کوئی دکان ڈلوا کے دے دیں. ان کے یہی ریکویسٹ ہے, میں ان کے بچے کو دعائیں کروں گا, میں علاج کروا لوں گا, کوئی اچھی زندگی گزر جائے گی. پلیز خدا کے لیے ان کے اگر یہی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں. بس طارق بھائی, اس سے پہلے مطلب اس بیماری سے پہلے جب آپ کا وزن نہیں بڑھا تھا تو اس سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ محنت مزدوری باجی کرتے تھے, اچھی زندگی گزر رہی تھی. ایسا زندگی میں موڑ آیا بس باجی. روزانہ کی تازہ روزی کماتے تھے آپ؟ ہاں جی, تازہ بچوں کا پیٹ پالتے تھے. اب تو مہنگائی ہے, اتنے بیمار ہے, نہ کوئی مدد کرتا نہ کچھ کرتا. تو میں یہ ریکویسٹ بار بار کروں گا ان کو. میرے گھر رینٹ کا ہے, چلو میں رینٹ ادا کروں گا. بل ہے گھر کا, جو اخراجات ہے بچوں کا, تمام خوشیاں بچے گزارتے ہیں, میرے بچے نہیں گزار سکتے. طارق بھائی, جو سردی اور گرمی آپ کو اسی چٹائی پہ گزارنی ہوتی ہے, تو پھر وہ آپ کیسے گزارتے ہیں؟ سردی اور گرمی دونوں, مطلب ٹھنڈ ہوتی ہے. بس کیا کریں باجی, نہ کپڑے ہیں نہ کچھ گرم چیزیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس سردی گرمی ایسے گزار لیتے ہیں, کیا کریں باجی. نہ پنکھا ہمارے پاس نہ کوئی چیز ہے, بس گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں. بجلی کبھی چلی جاتی ہے, ہم تو بہت پریشان رہتے ہیں. اتنے بل بھیج دیتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو؟ یہی اپیل ہے کہ مجھے گھر دیں, ادھر مکان تو بنے ہوئے, مہربانی کر کے چھوٹے چھوٹے بچے پلیز خدا کے لیے بھائی آپ روئیں نہیں. مکان دے دیں. اپنا میں دعا کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب کو, یہ ریکویسٹ ہے. مکان رینٹ کا ہے, میں رینٹ نہیں ادا کر سکتا ادھر. مکان تو سرکاری بنے ہوئے, مجھے ایک کوارٹر دے دیں تو پلیز مہربانی کر دیں. جی ناظرین, یہ تھی 36 سالہ طارق کی کہانی, جو کہ بہت مشکل حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جی ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے چینل ہمارا ملتان.